اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن اللهم أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم بك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وإليك أنبت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران گرامی قدر، قابل احترام مشاہدین و مشاہدات، قرآن کریم کے 30ویں پارے کی پہلی سورت سورہ عما یتساءلون یا سورہ نبا کو ان دروس میں، رات کے دروس میں ہم پڑھنے، تلاوت کرنے اور تدبر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسے سمجھنا چاہ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان اوقات میں برکت عطا فرمائے اور اس مجلس میں شرکت کرنے والے اور بعد میں اس مجلس کے مکمل ہو جانے کے بعد بھی اس درس کو سننے والے اور اس سے فائدہ اٹھانے والے تمام لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خیر کا ذریعہ بنائے اور ہر طرح کے شر سے حفاظت کا ذریعہ بنائے. آمین. کل کے درس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے اور اب پڑھنا ہے انشاءاللہ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. ان آیات کو پڑھنا ہے. پچھلی آیات میں یہ بات تھی، جہنم کا ذکر تھا، جہنم کی سزاؤں کا ذکر تھا اور کن کو، کس طرح کے لوگوں کو جہنم کی یہ سزا ملنے والی ہے. قرآن پاک کا ایک نام ہے المثانی، یعنی قرآن پاک میں ایک چیز ذکر کی جاتی ہے، پھر اس کے مد مقابل چیز کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. اگر بروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر نیک لوگوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. اگر ثواب کا ذکر ہوتا ہے تو گناہ کا بھی ذکر ہوتا ہے. اگر دھوپ کا ذکر ہوتا ہے تو سائے کا بھی ذکر ہوتا ہے. اگر نیک بختوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو بدبختوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. اگر اہل کفر کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر اہل ایمان کا تذکرہ ہوتا ہے. اگر مشرکوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو موحدوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. تو قرآن پاک مثانی ہے
ایک چیز اور اس کے مد مقابل دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ذکر فرماتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جن کے دل میں حساب کا کوئی ڈر نہیں ہے، اپنے اعمال پر محاسبہ اور اعمال پر پوچھ گچھ کا جنہیں کوئی یقین نہیں ہے، ان کا ذکر کیا۔ اور آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ برائیوں سے اگر کوئی چیز روکنے والی ہے تو وہ محاسبہ کا خوف ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کے حساب سے ڈرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، وہ دنیا میں یا تو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ سماج حساب لے لے گا، یا تو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ حاکم حساب لے لے گا، یا تو خود ان کا ضمیر کچوکے لگاتا ہے، خود ان کا ضمیر ملامت کرتا ہے۔ یہ تین فلسفہ اخلاق پڑھنے والے ذکر کرتے ہیں کہ انہی تین بنیادوں پر دنیا کے اندر لوگ برائی سے رکتے ہیں، باز رہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کا ضمیر مردہ ہو چکا ہو اور اگر سماج میں عدل و انصاف ختم ہو چکا ہو اور حاکم کے یہاں سے عدل و انصاف اٹھ چکا ہو، سماج میں اگر یہ تقسیم ہو جائے کہ اگر اس طبقے کا مجرم ہے تو اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، اور اس طبقے کا مجرم ہے تو اسے سخت سزا دی جائے، اور اسی طرح سے اگر عدالتوں میں حاکموں کے یہاں رشوت عام ہو جائے، ظلم و زیادتی ہو جائے، تو پھر کوئی چیز برائیوں سے، جرائم سے روکنے والی نہیں رہ جائے گی۔ لیکن دنیا کی یہ چیزیں نہ رہیں، اگر کسی کو اپنے پیدا کرنے والے پر ایمان ہے اور آخرت کے دن پر اور آخرت کے دن کے حساب و کتاب پر ایمان ہے، وہاں کے محاسبے کا جسے خوف ہے وہ تمام برائیوں سے رک جائے گا۔ تو جو پچھلی آیات میں یہ ایک بہت بڑا سبق ملا کہ ہم اگر ہر شخص اس کے اندر حساب و کتاب کا، پوچھ گچھ کا خوف ہو جائے، حساب و کتاب کا یقین ہو جائے، تو بہت سارے شر سے اور بہت سارے بلاؤں سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے بارے میں کہا انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے بے باکی کے ساتھ میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے کرتوت کا بھرپور بدلہ دیا اور کہا لو عذاب چکھو، اور تمہارے عذاب میں کسی طرح کی تخفیف اور کمی نہیں ہوگی، بلکہ یہ عذاب بڑھتا ہی جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں جو لوگ ہیں جنہیں آخرت پر ایمان ہے ان کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا، ان کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو بچتے رہتے ہیں، تقوی بچاؤ کا نام ہے، جو بچتے رہتے ہیں، جو احتیاط کرتے رہتے ہیں، جنہیں پوچھ گچھ کا خوف ہے، جو ایمان والے ہیں، جو اپنے رب اور مالک کی توحید کو مانتے ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ ان للمتقین مفازا، بچنے والوں کے لیے کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، آج کل کے ان اوقات میں جب کہ ایک بیماری بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے اور اسی بیماری کے سبب سے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں، یہ بچاؤ کی ایک صورت ہے۔
اسی کو وقایا یا تقوی کہتے ہیں کہ مصیبت سے بچانے کے لیے جو راستہ ہو اس راستے پہ چلنا. تو یہ مصیبت سے بچنے کے جو ابھی اس کے جانکار ہیں، اس کے ماہرین ہیں، اس پر ریسرچ کرنے والے ہیں، وہ جو تدبیر بتائیں ان تدبیروں پہ چل کے انسان اس مصیبت سے بچ سکتا ہے. ایسے ہی جو آسمان سے وحی آتی ہے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی تعلیمات کو مان کے انسان جہنم اور اس کی سزاؤں سے نہ صرف بچ سکتا ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے کامیاب ہو سکتا ہے. ایک چیز ہوتا ہے کہ سزا سے بچ گئے، سزا سے بچ گئے، یہی بڑی کافی بات ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالی ان متقیوں کو، ان نیکوکاروں کو، ان فرما برداروں کو اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل کرنے والوں کو، ان کو نہ صرف یہ کہ عذاب سے بچا دے گا بلکہ انہیں کامیابی سے نوازے گا، مفازا، کامیاب کر دے گا انہیں. فوز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیاب ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا، بچنے والوں کے لیے، فرما برداری کرنے والوں کے لیے، گناہوں سے دور رہنے والوں کے لیے اللہ کے یہاں کامیابی ہے. ان کامیابیوں کی کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہیں. حدائق و اعنابا، حدائق یہ حدیقہ کی جمع ہے. حدیقہ ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف چہار دیواری ہو، گھیر دیا گیا ہو اور پتہ ہو کہ یہ فلاں کا باغ ہے. یہ میرے بھائی یہ بھی ایک نعمت ہے کہ یہ خاص ہے، میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، یہ اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے، یہ عام باغیچہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کیا، حدائق، باغات ہوں گے، وَأَعْنَابًا، اور کھجور کے باغات ہوں گے. کھجور کے باغات بقیہ باغوں کے مقابلے میں زیادہ مقام رکھتے ہیں. اور پھر ایک چیز یہ بھی یاد رہے کہ دنیا کی جو نعمتیں ہمیں معلوم ہیں اس کے مطابق جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے. ورنہ جنت میں تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جس کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، نہ کسی دل میں کھٹکا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کسی کو بھی نہیں معلوم کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا چھپا کے رکھا ہے. میرے بھائی، جب کوئی چیز ہمیں معلوم ہی نہیں تو اس کے لیے کون سا لفظ بولیں گے؟ ہماری اس دنیا میں الفاظ جب کسی چیز کے لیے آتے ہیں تو پہلے ان کا تصور ذہن میں آتا ہے، معنی ہوگا تب لفظ آئے گا. تو جس چیز کا تصور ہی ہم نہیں کر سکتے اس کے لیے الفاظ کہاں سے آئیں؟ اسی لیے دنیا کی یہ مثالیں ہمارے سامنے بتائی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے. تو یہ نہیں کہ وہ جنت ایسے ہی ہے، اس کی مثال آپ کو صرف دے کے بتائی جا رہی ہے. ورنہ جنت اور دنیا کی نعمتوں اور جنت کی نعمتوں میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے. جنت بہت بڑی چیز ہے، بہت عظیم الشان چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقیوں کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے انگور ہیں، ان کے لیے
कुंवारी औरतें हैं, उनके लिए हम उम्र औरतें हैं, हम उम्र बीवियां हैं। हुर व कसूर का तज़किरा अल्लाह ने किया। व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाका, और उनके लिए गिलास, कास के माने था गिलास या जाम आप कह सकते हैं, दिहाका छलकते हुए, लबालब भरे हुए, उनके लिए छलकते हुए जाम हैं। तो ये गिलास किस चीज़ से भरे होंगे? शराब से। कौन सी शराब? अल्लाह ताला ने जन्नत की जिन नहरों का जिक्र किया है, अल्लाह ने फरमाया है फीहा अनहारुम मिन माइन गैर आसिन व अनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुन मिन लबनिन लम यतगय्यर तामुहु व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। कई तरह की नहरें जन्नत में होंगी कि उस जन्नत में शराब की नहरें, वो शराब दुनिया की शराब नहीं कि जिसमें आदमी की अक्लो खिरत, अक्लो होश ख़त्म हो जाए, और वो पानी नहीं जो कि बदबूदार हो जाए, वो दूध नहीं जो कि बाद में ख़राब हो जाए, बल्कि ऐसा दूध जिसका मज़ा कभी बदलने वाला नहीं, ऐसा पानी जो कभी ख़राब होने वाला नहीं, ऐसी शराब जिसमें लज्जत ही लज्जत है, जिसके अंदर कोई खराबी नहीं, खराबियों को निकाल दिया गया, खालिस साफ सुथरा शहद, ये सब की नहरें जन्नत में होंगी। इन सब के भरे हुए लबालब जाम जन्नतियों के लिए, अहले ईमान के लिए, अहले तौहीद के लिए पेश किए जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वकअसन दिहाका ला यस्मऊन फीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा। उस जन्नत के अंदर ये मुत्तकी, ये नेक लोग कोई लघु बात, कोई फजूल बात नहीं सुनेंगे और ना ही कोई झूठ बात सुनेंगे। किसी से ना कोई झूठी बात कही जाएगी, ना वो खुद झूठ बोलेगा, ना फजूल गपबाजियां होंगी, बल्कि वहाँ किसी तरह कोफ्त पहुँचने वाली कोई चीज़, तकलीफ पहुँचने वाली कोई बात नहीं होगी। अमन ही अमन होगा, सलामती ही सलामती होगी, दिलों से कीना और कुदूरत को निकाल दिया जाएगा, खैर ही खैर आम होगा, सलाम ही सलाम आम होगा। ला यस्मऊन फीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअम मिन रब्बिका अताअन हिसाबा। ये बदला होगा आपके रब की तरफ से, जो अता होगी पूरी तरह से काफ़ी होगी, क्योंकि भरपूर लज्जत वाली होगी और तमाम अल्लाह ताला की पूरी नेमत होगी। तो ये एक काफ़ी नेमत होगी अल्लाह ताला की तरफ से, जो अपने अहले ईमान बंदों को अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब अहले जहन्नम का और उनके अजाब का जिक्र किया, तो अहले जन्नत का और उनकी नेमतों का जिक्र किया, ताकि एक तरफ जहाँ डर हो वहाँ दूसरी तरफ उम्मीद भी हो, लालच भी हो। यह है अहले ईमान का तरीक़ा कि अहले ईमान खौफ और उम्मीद के बीच में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर खौफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो मायूसी आ जाती है और मायूसी इंसान को कुफ्र में पहुंचा देती है, और जब उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ढिठाई आ जाती है, और ढिठाई की वजह से आदमी मुजरिम बन जाता है और नाफरमान बन जाता है। तो ना ही अल्लाह की तदबीरों से इंसान को मामून होना चाहिए, और ना ही उसे बेखौफ और निडर और ढीठ होना चाहिए, और ना ही उसे मायूस होना चाहिए, बल्कि उसे अल्लाह के अजाब से डरते हुए और अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हुए ईमान की फ़ज़ाओं में इताअत के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहिए। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से बदला होगा, भरपूर बदला होगा, और सिर्फ जो उन्होंने किया होगा उतना ही नहीं, बल्कि उससे बढ़ा करके अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता होगी। उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया रब्बिस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा अर्रहमान, के ये जो अता होगी
یہ اس پروردگار کی طرف سے، اس رب کی طرف سے، اس مالک کی طرف سے جو آسمانوں کا مالک ہے، جو زمین کا مالک ہے، جو آسمان و زمین کے اندر کی تمام چیزوں کا رب ہے، مالک ہے، پروردگار ہے۔ الرحمن، جو بڑی رحمت والا ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، اس دن کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہونے کی، بات چیت کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ ایسا خوفناک دن ہوگا قیامت کا دن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا جلال ہوگا کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح اور جس دن فرشتے سب صف لگا کے کھڑے ہوں گے۔ روح سے کیا مراد ہے؟ روح الامین جبریل علیہ السلام مراد ہیں، کہ جبریل علیہ السلام جو اتنے مقرب فرشتے ہیں، اللہ سے اللہ کا حکم لے کے فرشتوں کو بتاتے ہیں، دنیا میں اللہ کے رسولوں کے پاس وحی لے کے آتے ہیں، اتنے عظیم الشان فرشتے، وہ جبریل امین وہ بھی صف لگائے کھڑے ہوں گے، باقی فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، سب کے سب صف لگا کے کھڑے ہوں گے۔ اور روح کا ایک معنی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسانوں کی روحیں، تمام انسانوں کی روحیں صف لگائے ہوئے کھڑی ہوں گی۔ بہرحال اللہ نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، وہ خطرناک دن ہوگا، وہ ہولناک دن ہوگا کہ سب کے سب روح اور فرشتے صف لگا کر کے کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ اجازت مل گئی تو جو چاہے وہ بات کرتا جائے، نہیں، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور اجازت ملنے کے بعد بھی وہ صحیح بات کہے۔ ایک طرف تو یہ کہ اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکتا، دوسری طرف یہ کہ اجازت ملنے کے بعد بھی وہی بات کر سکتا ہے جو ٹھیک ہو، جو درست ہو۔ یہ شفاعت کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے، چاہیں گے کوئی ان کی سفارش کر دے اللہ کے یہاں، تو سفارش کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لوگ جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ ہر کوئی معذرت کر دے گا کہ آج اللہ سخت غضبناک ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، آپ تیار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے میں سفارش کرتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈائریکٹ جا کے سفارش نہیں کرنے لگیں گے، اجازت کا انتظار کریں گے، اجازت حاصل کرنا چاہیں گے۔ اور اجازت کیسے حاصل کریں گے؟ آپ جا کر کے عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑیں گے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، اللہ کی تعریفیں کریں گے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجازت عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں گے اور سفارش کریں گے۔ تو قرآن پاک میں سفارش سے متعلق آیتیں دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ آیتیں ہیں کہ جس میں شفاعت کا انکار کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ دوسری قسم کی آیتیں وہ آیتیں ہیں جس میں شفاعت کو ثابت کیا گیا ہے کہ شفاعت ہوگی۔ تو دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، شفاعت ہوگی اللہ کی اجازت سے ہوگی، شفاعت نہیں ہوگی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی۔ شفاعت ہوگی ان لوگوں کی ہوگی جن کے بارے میں اللہ اجازت دے گا، شفاعت نہیں ہوگی ان لوگوں کی نہیں ہوگی جن کے بارے میں اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی۔ تو پھر ساری شفاعت لوٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے، جو جس کو چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا شفاعت کی اجازت دے گا۔ اس لیے اللہ کی توحید پر چل کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی فرشتے کو آپ کا سفارشی بنا دے گا، اپنے کسی نبی کو آپ کا سفارشی بنا دے گا، اپنے کسی ولی کو آپ کا سفارشی بنا دے گا، اگر آپ اللہ کی توحید پر رہیں گے، اگر آپ اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں گے، اگر آپ اللہ ہی کی
तरफ अपनी निगाहें रखेंगे, उसी की तरफ तवज्जो करेंगे, उसी से लव लगाएंगे, उसी का डर रखेंगे, उसी की उम्मीद रखेंगे, उसी को सजदा करेंगे, उसी से दुआएं मांगेंगे, उसी को पुकारा करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए कोई भी सिफारिशी पैदा कर देगा। लेकिन अगर आपने अल्लाह को छोड़कर उसके साथ शिर्क का इर्तिकाब किया, चाहे शिर्क अकबर का इर्तिकाब, चाहे शिर्क असगर का इर्तिकाब, तो मेरे भाइयों फिर कोई आपकी सिफारिश नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वहाँ किसी को बात करने की इजाज़त नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगी, मगर अल्लाह जिसे इजाज़त दे और वो भी इजाज़त के बाद सिर्फ ठीक बात कहे, अपनी मर्जी से जो चाहे न कह दे। आज यहाँ तक पढ़ते हैं, कल इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे ज़ालिकल यौमुल हक़, कि वो क़यामत का बरहक दिन होगा, वो अटल दिन होगा। इंशाअल्लाह हम इन आयात को कल पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको उन लोगों में से बनाए जिन पर अल्लाह का फजल व करम होगा, जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला किसी को सिफारिशी बना करके खड़ा कर देगा, जिनकी वजह से हम गुनाहगारों के लिए अल्लाह की रहमत का कोई ज़रिया पैदा हो जाएगा। और नेकियां तो नहीं, लेकिन ये है कि अल्लाह की तौहीद को हम मजबूती से पकड़े हुए हैं और अल्लाह को छोड़कर हम किसी और को तलाश नहीं करते कि जो हमारे किसी काम आएगा। हम हमेशा अल्लाह ही की तरफ अपनी नज़रें लगाए रहते हैं, अपने दिल को अल्लाह ही की तरफ मुतवज्जह किए रहते हैं कि या अल्लाह हमको तेरी रहमतों का सहारा है, हम तेरी ही रहमतें चाहते हैं, हम तेरे ही मोहताज हैं और तेरे ही मोहताज बन के रहना चाहते हैं। हाँ ऐ अल्लाह, तू हमको किसी और का मोहताज ना बना, अपनी तौहीद पे ज़िंदा रख, अपनी तौहीद पे वफ़ात दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबियना वसल्लम। दर्स के इख्तिताम पर हम सवालात ले लेते हैं। एक सवाल हमारे सामने नज़र आ रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कुरान मजीद मोबाइल में पढ़ने में वज़ू करना ज़रूरी है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ू किन कामों के लिए ज़रूरी है? पहले ये बात जान लें। 3 कामों से मुताल्लिक़ उलमा ने कहा है कि वज़ू ज़रूरी है। एक चीज़ सलात पढ़ने के लिए, जब आप कोई भी सलाह पढ़ना चाहते हैं तो आप वज़ू करें, उसके बाद सलाह पढ़ेंगे। इसमें मुसलमानों में कोई इख्तिलाफ नहीं है कि सलात वज़ू के बग़ैर नाकाबिल कबूल है। तो ये पहली चीज़ है जिसके लिए वज़ू ज़रूरी है। दूसरी चीज़ तवाफ़े काबा, उसके लिए वज़ू ज़रूरी है, लेकिन इसमें अहले इल्म का इख्तिलाफ है और उलमा की एक जमात ये कहती है कि ज़रूरी नहीं है, वाजिब नहीं है, बल्कि मुस्तहब है। और यही मसला, तीसरा मसला जिसके लिए उलमा की एक बड़ी जमात ने कहा है कि वज़ू ज़रूरी है, वो है कुरान पाक हाथ में लेकर के जब बंदा पढ़ना चाहता हो, या कुरान पाक हाथ में लेना चाहता हो, या कुरान पाक को छूना चाहता हो, कुरान पाक को, मुसहफ़ को जो 2 दफ्तियों के दरमियान है, उस पर हाथ लगाना चाहता हो, तो फिर उसे बावज़ू होना ज़रूरी है। ये उलमा की एक बड़ी जमात कहती है, लेकिन ज़्यादा राजिह बात ये मालूम होती है कि फ़र्ज़ नहीं बल्कि मुस्तहब है। मुस्तहब है कि मुसहफ़ को भी अगर कोई छूना चाहता है तो उसके लिए भी वज़ू करना मुस्तहब है, क्योंकि जिन दलाइल से उसके वजूब पर इस्तिदलाल किया गया है वो सरीह नहीं है। बहरकैफ अगर कोई आदमी कुरान पाक हाथ में लेना चाहता है तो उसके लिए अफजल और बेहतर ये है कि बावज़ू हो के छुए और उसके बगैर ना छुए। लेकिन यहाँ सवाल ये है, क्या मोबाइल में अगर कोई कुरान पाक पढ़ना चाहता तो भी उसे बावज़ू होना चाहिए? नहीं, मोबाइल को मुसहफ़ का दर्जा हासिल नहीं है, इसलिए कि उलमा कहते हैं मुसहफ़ उसी को कहा जाएगा जिसके साथ किसी दूसरे चीज़ की शमूलियत ना हो। मसलन तफसीर की किताब है या तर्जुमे कुरान है जिसमें कुरान पाक अरबी में लिखा हुआ है, उसके नीचे उसका तर्जुमा भी लिखा हुआ है। अब ये खालिस कुरान नहीं है बल्कि ये तर्जुमा है।
یا یہ تفسیر ہے تو اس کے لیے علماء شرط نہیں لگاتے ہیں، کہتے ہیں اس کو چھونے کے لیے باوضو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو آپ کا موبائل ہے، ظاہر بات ہے اس میں خالص قرآن پاک نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کے ساتھ اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، اس لیے وہ خالص قرآن کے ضمن میں نہیں آتا، وہ مصحف کے طور پر نہیں آتا۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ باوضو ہو کے پڑھیں تو اس میں زیادہ خیر ہے، یہ بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ اس کے بعد یہ بھائی کا سوال ہے، شیخ صاحب میرا ایک سوال ہے، کیا بارش کا بہتا ہوا پانی ندی نالے میں جو ہوتا ہے جب وہ کپڑے پر لگتا ہے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ بارش کا جو بہتا ہوا پانی ہے اگر صرف مٹی سے گدلا ہوا ہے، گندلا ہو گیا ہے، مٹی سے اس کا رنگ بدلا ہوا ہے تو مٹی پاک ہے اور پانی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی برسایا ہے، اور وہ بہتا ہوا جاری پانی ہے۔ اگر کسی نجاست کی وجہ سے اس کے اوصاف ثلاثہ تبدیل نہیں ہوئے ہیں، نجاست کی وجہ سے اس میں بدبو، اس کا رنگ نہیں بدلا، اس کا مزہ نہیں بدلا، یہ تین چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں بدلی ہے، پاک چیز کی وجہ سے اگر اس میں تبدیلی ہے، مٹی پاک ہے، اگر پاک مٹی ملنے کی وجہ سے اس کا رنگ بدل گیا ہے، اس میں تنکے وغیرہ پڑنے کی وجہ سے رنگ بدل گیا ہے، تو اس کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، اس پانی سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، اور کپڑے پر لگ جائے تب تو اسے صاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ سوال ہے کیا شعبان کے مہینے میں جمعہ کے دن کا روزہ رہ سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت صوم رکھا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جتنا صوم رکھتے تھے اتنا کسی اور مہینے میں نہیں رکھا کرتے تھے۔ اور جمعہ کے دن کی جو ممانعت بھی آئی ہے وہ خاص انداز میں آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی ایک زوجہ مطہرہ کے گھر میں داخل ہوئے، جمعہ کا دن تھا، آپ نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ حالت صوم میں ہیں، روزے سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کل صوم رکھی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا کہ آنے والے کل صوم رکھنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا توڑ دو، جمعہ کو خاص جمعہ کا دن سمجھ کے جب کوئی شخص صوم رکھتا ہے تب اس کی ممانعت ہے، لیکن اگر آپ جمعہ کی خصوصیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایام بیز میں ہونے کی وجہ سے صوم رکھ لیں، یا اس وجہ سے کہ آپ کی اس دن چھٹی رہتی ہے اس لیے رکھ لیں، یا اس لیے کہ آپ شعبان میں ایک دن ناغا کر کے ایک دن رکھ رہے ہیں اور اس میں جمعہ کا دن پڑ جا رہا ہے تو اس اعتبار سے رکھ لیں، یا آپ مہینے کے پہلے دن، درمیانی دن اور آخری دن رکھتے ہیں، آپ کی عادت ہے اور آپ کے عادت کے مطابق وہ دن جمعہ کا پڑ جاتا ہے اس میں رکھ لیں، تو ان سب صوم میں آپ جمعہ کے دن بھی صوم رکھ سکتے ہیں۔ عرفہ کا دن آ گیا جمعہ کے دن، اس دن جو لوگ حج پہ نہیں گئے ہیں وہ صوم رکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی محرم کی 9ویں 10ویں تاریخ میں جمعہ کا دن آ گیا، صوم رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے جو جمعہ کے صوم رکھنے کی ممانعت ہے وہ جمعہ کو خاص کر کے جمعہ کی وجہ سے اگر کوئی صوم رکھتا ہے تو اس کی ممانعت ہے، نہ کہ ہر حالت میں جمعہ کے دن صوم کی ممانعت ہے۔ اگلا سوال بھائی، کیا فطرہ گھروں سے نکال سکتے ہیں باہر رہنے والے کو؟ میرا فطرہ کا وقت ابھی دور ہے، انشاءاللہ رمضان کے تعلق سے دروس آئیں گے تو اس میں اس کا بھی بیان ہوگا، اور وقت تقریباً 5 منٹ بڑھ چکا ہے آدھا گھنٹے سے، اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر کل اگر اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، صحت دی، تو انشاءاللہ کل 4 بجے پھر ملاقات ہوگی درس حدیث میں، 4 سے 4:30، اور پھر انشاءاللہ رات میں 9 سے 9:30۔ یہ جو ہے
दुरूस का ये वक्त आपके लिए कैसा मुनासिब है, इसके लिए भी आप अपनी राय भेजिए। 2 ही दुरूस रहें या दुरूस बढ़ा दिया जाए या दुरूस कम कर दिए जाएं, इस सिलसिले में भी आप अपनी राय ज़ाहिर कीजिए। हम आपकी राय का इंतज़ार करेंगे। हम अपने उन तमाम भाइयों के लिए दुआगो हैं जो इस दर्स को दिल लगा करके मोहब्बत के साथ कुरान पाक को सीखने की गरज से अल्लाह के लिए खालिस जिन्होंने इस दर्स को सुना है, जिन्होंने यूं ही बहुत ज़्यादा इखलास के साथ नहीं बल्कि यूं ही सुन लिया है, हम उनके लिए भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला उनके दिलों में इखलास अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व ताला यूं ही सुन लेने के बावजूद उनके इस अमल को कबूल फरमा ले और हमारे साथ बैठने वालों में अल्लाह तबारक व ताला किसी को बदनसीब ना बनाए। सबके नसीबों को अल्लाह ताला खुश नसीबी से तब्दील कर दे और सबको हर आफत से, हर शर से, हर बला से महफूज कर दे और हर तरह के खैर से अल्लाह ताला इस दुनिया में भी माला माल फरमाए और आखिरत में भी अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए और आपके सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की रिफ़ाक़त नसीब फरमाए। व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।